تھوڑی سی بات ذرا فلم سے ہٹ کر آپ کی سوشل لائف پر. میں نے بڑا قریب سے آپ کی سوشل لائف دیکھی ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اس کا ثبوت آپ کا دورہ پاکستان ہے کہ آپ فاطمیت فاؤنڈیشن جو ایک فلاحی ادارہ ہے اس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں, تو اس کے کاموں کے متعلق کچھ کہیں گے. اور ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ لوگ کچھ خون دینے سے بڑے خوف کھاتے ہیں, آپ نے دیا ہے کبھی خون؟ جی ہاں دیا ہے, لیکن خون دینے سے کچھ اثر نہیں پڑتا. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, لوگوں کے دل میں یہ جو خوف ہے یہ قطعی بے بنیاد ہے. کیونکہ جو خون ہم دیتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے میں وہ خون بن جاتا ہے, اور یہ جو خوف ہے لوگوں کا یہ بالکل بے بنیاد ہے. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں جو بھی ہیں وہ اس بات کو ذرا نمایاں طور سے کہیں کہ خون دینے میں کوئی انسانی صحت اگر وہ دے سکتا ہے تو خون دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی اگر بیمار ہے یا کسی کو کوئی بلڈ پریشر ہے یا کسی کے خون میں ہی نقص ہے تو اس کا خون لینا تو نقصان دہ ہے. اور یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے خون کی یہ غلط ہے, کیونکہ اس میں لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس ہیں, وہ اپنا خون بیچتے ہیں جا کر اور مشترکہ خون بیچتے ہیں. یعنی 5 آدمی مل کے جاتے ہیں پھر اس کے پیسے لیتے ہیں بائی دست. وہ خون کون سا دے رہے ہیں؟ وہ ڈرگ ایڈکشن والا خون دے, وہ زہریلا خون ہے. لیکن فاطمیت میں کیا ہے کہ وہ اس طرح کا خون لیتے نہیں. فاطمیت بلڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ خون کو ٹیسٹ کرتا ہے ہر آدمی کے اور پھر وہ خون دیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ سروس جو ہے اس میں کچھ پیسہ نہیں لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن لیکیمیا کے لیے یا تھیلسیمیا کے لیے 1800 روپے ایک ٹرانسفیوژن کے لیے خرچ کرتا ہے, کو غریب آدمی کہاں سے کرے گا؟ یہ لوگ مفت دیتی ہے. اچھا, اس آرگنائزیشن کو میں نے دیکھا, میں نے وہ فلم بھی دیکھی جس میں ضیاء الحق صاحب نے اس ادارے کا جو افتتاح کیا تھا پہلی بار کراچی میں, تو انہوں نے اس کی تعریف کی. اور چونکہ میں تھوڑی فلاحی رفائی باتوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہوں, زیادہ تر اپنی ذہنی صحت کو استوار رکھنے کے لیے, تو میں نے سمجھا کیوں نہ اس فاؤنڈیشن کی مدد کی جائے. کیونکہ بلڈ ڈونیشن اور بلڈ یہ جو سروس جو ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی, اس سے میں اتنا واقف نہیں تھا. ہاسپٹل سے متعلق رہا ہوں اور فزیکلی ہینڈی کیپ سے رہا اور بلائنڈ سے رہا, اور اس پہلو کو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ واقعی خون کتنا ضروری ہے دینا. اگر آپ میں سے کوئی بھائی جا کر اپنا بلڈ دے آتے ہیں تو آپ کا کچھ خاص کوئی نقصان نہیں ہوتا, آپ کی صحت پر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہ لے گی بھی تب آپ کو چیک کر کے لیں گے, اور وہ بچہ جو ہے اس کو وہ تھیلسیمیا جس کو ہے اس کو زندگی بھر فاطمیت فاؤنڈیشن خون دیتا رہے گا وداؤٹ اینی چارج, بغیر اس سے کچھ پیسہ لیے. میرے خیال سے تو ایسے سینٹرز ہر جگہ ہونے چاہیے. اب فرض کریے کوئی بلوچستان میں ہے, کسی مضافات میں کہیں کوئی بچہ ہے, اب اس کے ماں باپ کو 3-4 مہینے یہاں لے کے آئے, وہ خرچہ الگ, یہاں رہنے سہنے کا خرچہ الگ. تو دیس سروسز مسٹ بی انلارجڈ. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ خود ہیڈ آف دا اسٹیٹ جناب ضیاء الحق صاحب نے اس بات کو سراہا اور اپنا کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ یہ سروس جو ہے یہ بڑھنی چاہیے. اور ہر حکومت میں جہاں جہاں میں گیا ان لوگوں نے وعدے کہ ان کو زمینیں دی, وسیع جہاں کم زمین تھی وہاں وسیع کر دی, وسیع تر کر دی. آپ نے جو دورے میں ملاقاتیں جو لوگوں سے ہوئی, میری ملاقات سے ہو یا نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ ایک جو موومنٹ ہے, رفائی موومنٹ ہے, انسانی بہبودی کا ایک موومنٹ ہے, اس کو کچھ تھوڑی بہت فلاح ملی. اور کچھ لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ وہ عمارتیں اگر بنیں گی تو اس میں وہ مدد کریں گے, کوئی سیمنٹ اور کانکریٹ کے کوئی دے گا, کوئی ٹائلز دیں گے. تو اس طرح کے جو سروسز ہیں ان سے منسلک رہنا انسان کے لیے اچھا ہے.
اللہ میاں جب صحت دیتا ہے اور اپنا کرم دیتا ہے اور سب کچھ دے رکھا ہو اس نے کسی کو، تمانیت دے رکھی ہو، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ لوٹانا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت میں یہ مختلف اداروں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہوں، کچھ تعلیمی ہیں، کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ کی جو سوشل لائف کا جیسے میں ذکر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگوں کے کام آتے ہیں، اس لیے کہ ہر مذہب میں اور ہر فرقے میں اچھے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہندوؤں میں بھی ہیں، اچھے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں، اچھے لوگ عیسائیوں میں بھی ہیں، اور شر پھیلانے والے بھی سب جگہ ہیں۔ لیکن شر پھیلانے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، فساد وہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے سوشل اور سیوک موومنٹس کو بھی تنقید کرتے ہیں لوگ کہ وہ ایسا کر لیا اور اس نے پیسہ مار لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اور ہماری اپنی انسٹیٹیوشن ہے جیسے انجمن اسلام ہائی اسکول، اس کے جو صدر تھے، کچھ پچھلے سالوں میں 7-8 انسٹیٹیوشن سے پھیل کے 27 انسٹیٹیوشنز ہوئے، اس میں تقریباً کوئی 30,000 طلباء تعلیم پاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اور اچھے کاموں میں بھی سب جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک کام ہو اس کو کچھ لوگ مدد کرتے ہیں، اس کی کچھ لوگ عام طور سے لوگ ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ ہندوستان کا تعلق ہے، اس مخلوط معاشرے میں بھی بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف نہ کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہوگی، خاص طور سے ہماری اسکولوں میں بھی۔ ابھی انجمن اسلام ہائی اسکول میں ہم نے گھاٹ کوپر میں ایک برانچ چوز کی، وہاں کے گجراتی لوگوں نے بڑی مدد کی، اور نیک لوگ ساری دنیا میں، اسی لیے مجھے احساس ہوتا ہے اور بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب اتنے اچھے لوگ وہاں ہیں اور اتنے اچھے لوگ، کتنے پرخلوص اور شفقت اور پیار بھرے لوگ یہاں پہ بھی ہیں، تو اس ملک اپنی جگہ پر، نظام اپنی جگہ پر، لیکن راہ و رسم جو ہے وہ ضرور ہے تاکہ ہم ان باتوں میں ایک دوسرے سے کچھ رابطہ رکھ سکیں۔ کھیلوں سے بھی آپ کی دلچسپی ہے؟ اسپورٹس سے تو کون سا کھیل زیادہ پسند ہے؟ میں اسپورٹس فینیٹک، یہ تو معلوم ہے۔ جی ہاں، باکسنگ سے لے کر وہ جس زمانے میں جو لوئس، جیک ڈیمسی کے بعد جیمی بریڈاک کو ناک آؤٹ کر کے وہ چیمپئن بنا تھا، میں چھوٹا بچہ سا پڑھتا تھا اخباروں میں، اس کی تصویریں دیکھتا تھا۔ فٹ بال ہے، فٹ بال انگلش لیگ، اور جو کلکتہ میں آئی ایس اے شیلڈ ہوتی تھی، جس میں محمدن اسپورٹنگ، موہن بگان، ایسٹ بنگال، یہ سب ٹیمیں تھیں، بھوانی پور، اچھے کھلاڑی تھے، تو اس کا شوق مجھے بچپن سے رہا۔ جب ہندوستانی ٹیم میں محمد نثار بالنگ کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، وزیر علی اور میجر سی کے نائیڈو، تو ہم چھوٹے تھے پہلے، تو کچھ کامنٹریز نہیں سنی تھی، پہلے تالیار خان صاحب تھے، وہ ایک واحد کامنٹیٹر تھے، پورے میچ میں وہی ایک کامنٹری کیا کرتے تھے۔ پھر ہم جا کے اسکولس کے وہ اسٹینڈ جو ہوتا ہے اس میں کی لگا کے کھڑے رہتے تھے، کبھی صبح 3 بجے سے رات کو 2:30 بجے سے وہ میچ دیکھا کرتے تھے۔ اور اب تک مجھے شوق ہے، اب تو ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی، کرکٹ۔ ہاکی میں تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جادوگر لوگ رہے ہیں۔ یہاں ماشاء اللہ ہے، کرکٹ کے میدان میں بھی آپ اکثر نظر آتے ہیں، شارجہ میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ہماری پاکستان کی ٹیم بھارت گئی تھی، آپ روزانہ میچ دیکھنے تشریف آتے تھے۔ اچھا یہ صاحب، ایک بات یہ ہے کہ آپ سے بڑی ماشاءاللہ طویل گفتگو ہوئی ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں یقینی طور پر آپ کی اس گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ آپ پاکستان تشریف لائے، کئی شہروں کا آپ نے دورہ کیا، لاکھوں افراد سے ملے، آپ لاکھوں افراد آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کوئی پیغام جو آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کے ان پرستاروں کو دینا چاہیں، معاشرے کو دینا چاہیں،
تو ضرور کیجیے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں کئی لوگوں سے مل نہیں سکا اور جو سامنے آیا بعض دفعہ ان سے ڈھنگ سے مسافہ بھی نہیں کر سکا. میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. میرے ساتھ بھی یہی. تو ان آپ سے بھی معذرت ان حضرات سے بھی معذرت اور میری طرف سے ہدیہ تشکر و خلوص اور پیغام محبت اور میری دعائیں میری سب کو اگر آپ کے ذریعے سے وہ نشر ہو جائیں کہ میں ہر اس شخص کا مخروض ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان سب کی دعائیں میرے شامل حال ہیں. اور جیسے کہتے ہیں کہ ان سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، کچھ اوپر والے کا کرم، کچھ اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو میں ان سب کو اپنا پیغام محبت آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ وہ لوگ خوشحال رہیں، ان کے خاندان خوشحال رہیں، آپ کا یہ وطن پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے خوشحال رہے. ہمارے دونوں ممالک میں اللہ کرے کہ اس میں بھی محبت اور دوستانہ تعلقات قائم رہیں، کیونکہ اس کے تمام عناصر موجود ہیں. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں کراچی اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت تحمل مزاجی سے اپنے مخصوص دھیمے دھیمے انداز میں آپ نے باتیں کی. بڑی معلوماتی باتیں لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا آپ کی اس گفتگو سے. آپ بڑی یقینی طور پر یہاں سے خوشگوار یادیں لے کر جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے تمام باتیں بتائیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ بحیثیت پاکستانی میرا فرض ہے کہ اگر آپ کے استقبال میں، آپ کے سلسلے میں، محبت میں، چاہت میں آپ کی جانب جو پھول نچھاور دیے گئے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت کریں. بالکل نہیں، وہ اتنی مجھے چاہت اور وہ پھول اور محبت اور شفقت اتنی ملی ہے کہ میں اس کو اپنی جھولی میں سمیٹ نہیں سکتا. بہت بہت